بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أو كما قال. صدق اللہ مولانا العظیم. سرور انبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی دے اندر جس مقدس مشن نو چلایا ہے، آپ دی تیار کیتی ہوئی جماعت، آپ دے ہدایت یافتہ شاگرد، ارشد تلامذہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ تو بعد اس مشن نو ٹھنڈیا نہیں پین دیتا، اس تحریک نو مزید تیز تر کر کے دکھایا ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک تک اور آپ دے صحابہ کرام دے دور تک پوری انسانی تاریخ دے اندر اتنا بڑا جہاد کسے دور وچ نہیں ملے گا جتنا جہاد صحابہ کرام نے کیتا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جہاد دی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ جہاد اسلام دی روح ہے، سپرٹ آف اسلام. اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو. بوجھل تو مراد یہ ہے کہ تسی بہت بڑے کاروباری ہو، دنیا دار ہو، بڑی زندگی لائف بزی ہے، مصروف زندگی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ساڈے کول تے سر کھرکن دا ٹائم نہیں. ایسے حالات اللہ دی طرفوں یہ حکم ہو رہا ہے کہ اللہ دی راہ میں جہاد واسطے اپنے کاروبار تج کر کے اپنی تمام مصروفیات نو پسے پشت ڈال کے نکلو.
جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ دے بارے وچ اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے دا حق ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی دے اندر اللہ دے حکم دے نازل ہون تو بعد جہاد دا آغاز فرمایا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اسلام دا مذہب امن و آشتی دا مذہب ہے۔ اسلام جارحیت نو پسند نہیں کرتا۔ اسلام دا معنی ہے سلامتی والا، اللہ سلام ہے، اور جڑا دین سانو عطا فرمایا وہ اسلام ہے، اور اس اسلام دے اندر اتنی سلامتی پائی جاتی ہے کہ اللہ نے ساڈے تے معاشرتی سطح دے اتے یہ فرض قرار دیتا ہے کہ اپنے بھائی نو ملو تو سلامتی اور رحمت اور برکت دی دعا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا پیارا مذہب ہے کہ جدو بھی دو بھائی ملن وہ ایک دوسرے واسطے دعا کرن اور وہ جواب وچ کہے وعلیکم السلام۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب اس تو زیادہ بڑھا کے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم۔ بھائی تواڈے تے سلام ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، او دیاں برکتاں ہون، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ساڈے بھی گناہ بخشے تواڈے بھی گناہ بخشے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ جاؤ دنیا دے مذاہب دا مطالعہ کرو، ایسی پیاری تعلیم اسلام تو سوا کسی مذہب دے اندر نہیں پائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی ہے، 4 کام تسی کر لو، بڑی آسانی نال سلامتی نال تانوں جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ ایتھے تو پتہ ہے نا کہ میڈیکل دا داخلہ انٹری لینی ہوئے، پہلے جی انٹری ٹیسٹ ہے، یعنی اس قابل ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میری جنت دی انٹری کوئی مشکل نہیں، 4 کام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ پہلا کام میں ہر کس و ناکس، واقف ہو نہ واقف نو سلام کہو، السلام علیکم۔ دوسرا عمل، کھانا کھلایا کرو غریباں مسکیناں محتاجاں نو بھوکیاں نو فاقہ زدہ لوگاں نو۔ تیسرا عمل وصل الارحام، رشتے ناتے ملایا کرو، جو تواڈے نال ٹوٹدا ہے او دے نال جڑن دی کوشش کرو۔ کاتا آقا و آتی من حرم آقا، کتنی پیاری تعلیم ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی۔ سل انہوں مل، سل انہوں مل، من کاتا آقا، جو تیرے نال بائیکاٹ کرے، جو تیرے تو ٹوٹے تو کو دے نال جڑ جا، اور آتی انہوں دیا کر جیڑا تیرے تو روک لوے۔ اور ساڈا معیار ہے کہ گلی میں جگہ نواں کرایہ دار آیا ہے، کوئی عقیقے دی خوشی دا موقع آیا، شادی دا موقع آیا، منگنی ہوئی ہے، نسبتی دا کوئی ایسا پروگرام میں تو آنڈیاں گوانڈیاں نے کوئی مٹھائی کوئی رس گلے تقسیم کیتے نے تے کرایہ دار دے گھر نہیں دین۔ ایک کرایہ دار ہے، وہ کرایہ دار دا معنی غیر مسلم ہے، یہ دا معنی دشمن ہے۔ کسی نے بھی اللہ اپنا مکان اللہ وہ کو چھین کے اس نو کرائے تے لے جا سکتا ہے۔ کس قدر امتیاز برتیا جاتا ہے۔ اسلام دی تعلیم یہ ہے کہ جو تواڈے تو کوئی چیز روکے، کوئی بھی روزمرہ استعمال دی چیز ہے، وہ کہتا بھائی نہیں
ਭਾਈ 1 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦਾ, ਪੈਪ ਲਾ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, کوئی استعمال شدہ چیز دی ضرورت پائی، استری چاہیے ہے، ساری استری خراب ہے، 2-3 سوٹ نے استری کرنے میں، انہوں نے کہا جی نہیں اسا استری نہیں دینی۔ اے عام ورتوں والیاں چیزاں نے یمنعون الماعون، وہ عام روز برہ استعمال کی چیزوں کو روکنے والے ہیں۔ اور اللہ شروع کی کہہ رہے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ۔ میرے محبوب سونیا تو ایسے بدبخت نو نہیں ویکھیا جڑا قیامت دے دن دی تکذیب کردا ہے، قیامت دا منکر ہے، قیامت نو مندا ہی نہیں۔ اے دی ایک ہور بڑی بری عادت ہے، يَدْعُو الْيَتِيمَ، میں یتیمانو تکے دیا کردا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ کسے غریب نو کھانا آپ کھلاندا ہے، نہ او دے کھلان دیاں ترغیباں دیندا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اے ہو جے نمازیاں واسطے بربادی تے ہلاکت ہے۔ اے ٹکرا تے ٹکرا مار دے جے، اے نمازاں بڑیاں پڑھ دے جے، انہاں دا کردار کنا گریا ہویا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے نے بدبخت نے انہاں نمازیاں واسطے بربادی بربادی ہے، ہلاکت ہلاکت ہے۔ انہیں بے دید نے، انہیں کنجوس نے، انہیں طوطا چشم نے، انہیں مفاد پرست نے، کھاڑے دیاں نمازاں پڑھ دے جے، انہاں کولو عام استعمال دی چیز منگو تے انکار کر دیندے نے۔ اور اسلام دی تعلیم ہے، اللہ اکبر، تسی رستے سے جا رہے ہو، کوئی روڑا، کوئی ہڈی، کوئی کل، کوئی شے اذیت دین والی تسا اٹھا کے سیڈ تے سٹ دیتی کہ کسے راہ گزر نو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ فرماندا ہے میں اینی کو تیرے عمل نالی تینو مومن من لیا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ایمان دیاں 70 شاخانے، جن نے اذیت دین والی چیز نو رستے تو اٹھا کے کنارے تے سٹ دیتا ہے کہ میرے کسے بھائی نو یہ نقصان نہ دے وے۔ اللہ دے رسول سونے نے فرمایا آئے بھی یہ دے مومن ہون دی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، مومن بنو، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسول، ایمان والو ایمان لاؤ۔ مومنوں اللہ کہہ رہے ہیں مومنو مومن بنو، ایمان لاؤ تو وصل الارحام، رشتے ناتے ملایا کرو۔ 3 کام ہو گئے یاد نے، سلام نو پھیلایا کرو، کھانے کھلایا کرو، اپنے دسترخوان تے بلا کے بٹھا کے کھانے کھلایا کرو، محبتاں پیدا ہوندیاں نے، رشتے ناتے ملایا کرو۔ جیڑا تو انہوں نہیں ملنا چاہتا انہوں گھر جا کے ملیا کرو، جیڑا کہندا میں ادنا صلح کرنی نہیں او دے کول جا کے صلح دا پیغام پہنچایا کرو۔ نہیں میرے ویر میری تیرے کوئی لڑائی نہیں، میں تیرے نہ لڑنا چاہتا ہی نہیں، میں تیرے نہ صلح کرن واسطے آیا۔ جدوں تو صلح دے اندر پہل کرے گا اللہ کہندا ہے
میں رحمت دے فرشتے تیرے تے اتاراں گا، وہ تیرے واسطے رحمت دیاں دعاواں کرنگے، میں بھی اپنی رحمت دا تیرے تے نزول کراں گا۔ آخری کام جنت دے داخلے دی انٹری دی جو شرط اللہ دے رسول نے لگائی ہے، آپ نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جدوں لوکی ستے ہون گہری نیند دے اندر، رات ادھی تو زیادہ چلی گئی ہے، اس وقت تسی نمازاں پڑھیا کرو، اے چار کم کرو، پھر کی ہوئے گا تدخل الجنت بسلام، تسی سلامتی نال جنت داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ سانو اس پیاری تعلیم تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو میں نبی وسلم دے تیار کیتے ہوئے صحابہ کرام نو دیکھنا، اے سارے خصائص انہاں وچ موجود نے، اے اوصاف حمیدہ بھی موجود نے، او ایک وقت دے اندر بہت بڑے مجاہد بھی نے، او غازی بھی نے، او سخی بھی نے، او عبادت گزار بھی نے، او تہجد گزار بھی نے، او منصف مزاج بھی نے۔ کملی والے نے جیڑا نظام انہاں نو دتا ہے، انہاں مدینے تک ہی محدود نہیں رکھیا، حجاز دیاں سرحداں تک ہی محدود نہیں رکھیا، اس پیارے نظام اسلام نو پوری کائنات دے اندر پھیلا کے وکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی جس وقت مہاجرین و انصار نے بیعت کر لئی، آپ نو خلیفہ چن لیا ہے، ایک مائی زارو قطار رو رہی ہے۔ ابن قحافہ دے بیٹے ابو بکر نے پوچھیا اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہیں دیئے وے ابو بکر میں نو پتہ لگا تو خلیفہ بن گیا ہے، لوکاں تیرے آتے بیعت کر لئیے، اگے تے شام نو تو میرے گھر آکے میریاں بکریاں دا دودھ چویا کردہ سائیں، ہونتے تو وقت دا بادشاہ بن گئے ہیں، میریاں بکریاں کون چویا کرے گا؟ آپ فرماندے نے اماں فکر نہ کر، ابو بکر اوہوئی ابو بکر ہے، امارت ملن دے بعد بھی، خلافت حاصل ہون دے بعد بھی، اور رنگ خلافت دے تخت تے جلوہ فروز ہون دے بعد بھی، ابو بکر تیریاں بکریاں اویں چویا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بیت المال دا ایک اونٹ خارج زدہ ہے، اس نو خارج دی بیماری لگی ہوئی ہے، سیدنا عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل دا اکیلا فرما روا، آپ اس نو تیل لگا رہے نے۔ اللہ اکبر۔ کسے گزرن والے نے پوچھیا امیر المومنین کسے غلام نو حکم دے دیں دے، اوے نو تیل لگاندا، اوے اس نو مالش کردا۔ میرے عمر فاروق نے جواب چاکھیا ہے، اوے گل آکھن والے میں نو اے تے دسنا عمر نالوں وڈا کیڑا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ 14 پیوند لگے ہوئے نے، بیت المقدس دے لوگ نصارہ یعنی عیسائی اے مطالبہ کر رہے نے، جدوں تک توڑا امیر المومنین نہیں آوے گا اسی شہر دیاں چابیاں نہیں دے وانگے۔ آپ تک یہ بات پہنچی، آپ نے اپنے غلام نو تیار کر لیا ہے، زادے راہ نال لے لیا ہے، اور اونٹ تے سوار ہو گئے نے، اپنے غلام نالے بات طے کر لئیے، اونٹ بے زبان جانورے ایدے تے دعا سوار نہیں ہونا، ساڑا توشہ سفر ساڑا زادے راہ بھی ایدے تے لدیا ہویا ہے۔ اے غلام اس طرح کرنا ہے، 1 میل تو سوار ہوئیں گا تے لگام پکڑ کے میں چلاں گا، 1 میل میں سوار ہوواں گا تے تو لگام پکڑ کے چلیں گا تاکہ اونٹ نو تکلیف نہ ہوئے۔
چل دے منزل بمنزل بیت المقدس دی حدود وچ پہنچے، جس دا پرانا نام یروشلم ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں عیسائی شہروں باہر نکل کے انہاں دے علماء، انہاں دے پوپ تے پادری، انہاں دے مذہبی رہنما امیر المومنین دی ایک جھلک ویکھن واسطے، آپ دی زیارت واسطے شہروں باہر نکل کے آئے نے، اور ایک ایسا اتفاق ہویا، شہر دی حدود دا جو میل ہے اے وچ امیر المومنین دے لگام پکڑن دی واری آ گئی ہے، غلام دے سوار ہون دی واری آئی ہے۔ ویکھیے عدل و حریت دا تاجدار کی سلوک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا غلامہ بیٹھا رہو، اللہ اکبر، لگام میرے ہاتھ چوے گی، وہ کہتا ہے نہیں جی میں اپنی واری معاف کرنا وا۔ کتنے لوگ تانوں دیکھن واسطے شہروں باہر نکلے ہوئے نے، اس واسطے تسی سوار رہو۔ فرمایا نہیں اے لوگ ایک کہیں گے ایک کیسا امیر المومنین ہے، ایک کیسا مسلمانہ دا رہنما ہے جڑا اپنے غلام نال بھی انصاف نہیں کردا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اسلام دی تعلیم ہے، عدالت دے باہر جلی حروف نال موٹے لفظاں نال لکھیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ نہ عدل نہ احسان ہے، اے انسانی ملبہ خانہ ہے جتھے انصاف بکدا ہے، کمزورانو انصاف نہیں ملدا، طاقتور حاوی نے ہیوی نے۔ اس واسطے اسلام دا نظام اتھے نظر نہیں آندا، فیصلے تقدیر دے ہو رہے نے، بے گناہاں نو سزاواں دتیاں جا رہی نے، حق داراں نو حق تو محروم رکھیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح میں بادشاہ مانگا، ہزاراں عیسائی ویکھ رہے نے، پوچھتے نے مسلمانہ کو اے دو بندے تسی آتے ساڑھے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آ گئے نے، کیڑا ہے تو اڈا خلیفہ؟ اے جڑا سوار ہے یا جن نے لگام پکڑی؟ کہنے لگے جی جن نے لگام پکڑی۔ کہتے ہیں ہاں یہ خلیفہ ہے تو اڈا؟ ہاں جی اے عمر ابن خطاب جدیاں تمہ سارے جگ وچ پئیاں ہوئیاں۔ انہاں دے علماء مذہبی جڑے سن انہاں ہاتھی کتاباں پھڑیاں ہیں، تورات انجیل ورکے پھول کے وہ باب کڈیا ہے جدے وچ عمر دا ذکر ہے کہ اس آخری پیغمبر دے اے یمین و یسار اے جانسار کیسی سیرت والے ہون گے، او نشانیاں پہ ملاندے نے۔ اللہ اکبر۔ او ہوئی جو ساڑیاں کتاباں لکھ دی ہیں اس بیت المقدس رو فتح کرنے والا، پھر انہوں نے آپ دی قمیض دے پیوند گنے، کنیاں ٹاکیاں لگیاں ہیں، وہ بھی ایک کپڑے دیاں نہیں، کتے چمڑے دیے، کتے ٹاٹ دیے، کتے کپڑے دیے، کوئی کسے رنگ دی کوئی کسے رنگ دی، 14 پیوند لگے ہوئے نے۔ ایک بندہ میں نے بخوا دو غریب تو غریب مسلمان اس دور دے اندر انہیں ایک ٹاکی لائی ہوئے، یہ تے اسلام دیاں ٹاکیاں لان ڈے، درویشی سکھنی ہے، فقیری سکھنی ہے تو میرے نبی دے صحابہ کو سکھو۔ اللہ اکبر۔ 14 گڑیاں کہنے لگے یہ نہیں لکھی ہیں ساڑیاں کتاباں۔ ہوں باقی کوئی عذر ہی نہیں کہ اسی انکار کریے،
اے تہاڈیاں چابیاں، آ شہر بھی تہاڈا تے اسی بھی تہاڈے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام آ گئے۔ انہاں دا کردار مبلغ سی، اسی صرف گفتار دے غازی ہاں۔ اللہ اکبر۔ ملا کی شریعت فقط گفتار، اور صوفی کی طریقت فقط مستی احوال۔ بس جی درویش نے جلیاں پاندے، کردار کیسا ہے؟ کسوٹی میرے مصطفیٰ دی سیرت ہے، اس سیرت تے پورا اتریا کہ نہیں؟ وہ جو اپنے نال انصاف نہیں کر سکتا، وہ دوسرے نے انصاف کس طرح دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ اور دیکھو سیدنا عمر فاروق دے مقرر کردہ گورنر مصر حضرت عمر بن عاص، اے فاتح مصر بھی نے رضی اللہ عنہ، انہاں دا ایک بیٹا گورنر مصر دا بیٹا شہزادہ ہویا نا، اپنے غلام نو کہندا ہے آ بھائی ذرا گھوڑے دوڑائیے۔ غلام بھی اپنے گھوڑے تے بیٹھ گیا، گورنر صاحب دا صاحبزادہ بھی شہزادہ بھی گھوڑے تے بیٹھ گیا، گھوڑے دوڑائے، غلام دا گھوڑا اگے لنگ گیا، شہزادہ پیچھے رہ گیا۔ انہیں اپنی توہین سمجھی، گھوڑے تو اتر کے غلام نو گھوڑے نال مارنا شروع کر دیا۔ تیری اے جرت کہ تو میرے گھوڑے تو اگے اپنا گھوڑا لے جائے۔ سارا جسم زخمی ہو گیا۔ وہ ایک عیسائی غلام، قبطی عیسائی، روندا ہویا مصر تو چلیا، اتنا لمبا فاصلہ، اتنی مسافت طے کر کے مدینے پہنچے اور فریاد کیتی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق دے اگے، اور رو رو کے کہندا ہے ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر، امیر المومنین اے میرے نہ دیکھے جے کی ظلم ہویا ہے، اب دیکھو میرے جسم دا کی حال ہے، انہیں کوڑے مارے نے، جرم میرا کیا ہے؟ کوڑا بے زبان ہے، وہ اگے نکل گیا ہے اور میں نے سزا دیتی گئی۔ سیدنا عمر فاروق غصے وچ آ گئے، گورنر مصر دے نام مکتوب لکھیا، لیٹر لکھیا ہے، اور اس دی عبارت یہ ہے اے عمر ابن عاص، اپنے لاڈلے نو لے کے مدینہ پہنچو، عمر دی عدالت تو انو یاد کر رہی۔ خط ہو گئے عمر فاروق دا، گورنر دیر کیوں کرے؟ کئی دن دی مسافت طے کر کے شہزادے نو لے کے گورنر صاحب حاضر خدمت ہو، رودات سنی، انہوں نے بیان لے، عیسائی غلام رو رو کے اپنی بپتا سنا رہے ہیں۔ بالآخر انصاف دے تقاضے پورے کر دیا ہویا آپ نے حکم دیتا کہ اے عیسائی غلام میں کوڑا پکڑ لے، اضربہ کما ضربک واخذلہ کما خذلک، انہوں انج کر کے مار جویں انہیں تینوں ماریا سی، اور انج کر کے اس نو ذلیل کر جس طرح انہیں تینوں ذلیل کیتا۔ گورنر صاحب بولے امیر المومنین ہے میرا کوڑا لے لو۔ فرمایا نہیں، تیرے کوڑے نے سزا دینی ہوندی تے مصر وچ دیندا، ایتھے کوڑا میرا ہوئے گا، پشت تیرے لاڈلے دی ہوئے گی، اور ہاتھ اس عیسائی غلام دا ہوئے گا۔ کوڑے پورے لگا کے وہ قبطی عیسائی غلام کوڑا زمین تے رکھ کے زارو قطار رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا او عیسائی غلامہ کیوں رو رہے ہیں؟
میں تینوں انصاف نہیں دیتا؟ کوئی کمی رہ گئی ہے تو دس دے۔ کہندا امیر المومنین میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ مینوں انصاف نہیں ملیا، این انصاف ملیا ہے، لیکن میں اس واسطے رو رہا کہ اتنا پیارا مذہب میں ہن تک قبول کیوں نہیں کیتا؟ میں اپنے نال انصاف نہیں کیتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھیا اور دائرہ اسلام میں چاہ گیا۔ اے اسلام میرے مصطفیٰ دا لیا ہویا دستور حیات جو صحابہ کرام بالخصوص آپ دے خلفائے راشدین نے عملی طور تے نافذ کر کے کائنات نو پیغام دیتا ہے کہ دنیا دا سب تو بہتر اور افضل مذہب اگر ہے تے اسلام۔ کچھ لوگ سیدنا عمر فاروق دے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت جی مسجد نبی نو جڑا رستہ جاندا ہے اے دیتے عباس بن عبد المطلب ام الرسول نبی سلم دے چچا عباس دا گھر آندا ہے اور او دے گھر دا پرنالا گلی چ لگا ہے۔ نمازی گزرتے نے جدو کتے بارش وغیرہ ہوئے چھینٹے پیندے نے کپڑے خراب ہو جاندے نے آن جان والیاں دے، سانو اس پرنالے دی تکلیف۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اس نو اتار دو۔ آپ نے خود اتاریا کہ نمازیاں دی پریشانی دور ہو جائے، اپنا ذاتی مقصد کوئی نہیں، فلاح انسانیت ہے۔ لیکن صاحب خانہ حضرت عباس اس وقت گھر موجود نہیں۔ جدو وہ آئے لوگاں کو سنیا کہ تواڈے گھر دا پرنالا اتار دیتا گیا، انہوں نے وقت دے حکمران خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق دے خلاف قاضی مدینہ دی عدالت دعویٰ دائر کر دیتا کہ جناب میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر مجھے اطلاع دیے بغیر میرے گھر کا پرنالا اتارا گیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی صاحب نے سمن جاری کر دیتے، نوٹس بھیجیا کہ جناب فلاں تاریخ نو میری عدالت حاضر ہو کے جواب دیو۔ مدعی کون نے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا۔ او دن آیا موعودہ تاریخ دا تو حضرت عمر فاروق پہلے عدالت آئے، عدالت داخل ہو کے پتہ جی کون نے قاضی؟ قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاضی نے۔ انہوں نے دیکھیا امیر المومنین داخل ہوئے، یہ نہیں آکھے تے کرسی تے بیٹھ جاؤ یا اٹھ کے استقبال کرن، پروٹوکول دین۔ کہنے لگے امیر المومنین اندر آن دی اجازت نہیں، اس واسطے کہ جے عدالت مدعی نہیں پہنچے، مدعی دا انتظار کرو۔ 22 لاکھ مربع میل دا فرما روا عدالت تو باہر گلی وچ دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، مدعی دا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس آئے، ہن دونوں عدالتیں داخل ہوئے۔ حضرت عباس نے اپنا دعویٰ پیش کیتا، قاضی صاحب نے کیا جواب دیو جی، تساں انہاں دی عدم موجودگی دے اندر انہاں دے گھر دا پرنالا کیوں اتارے ہے؟ ایتھے تے گھر گرائے جا رہے نے، ہزاراں لکھاں گھر نوکریاں دین دے بہانے گھر بنا کے دیاں گے، جے بے گھر ہو تے تانوں گھر دیاں گے، تے پھر تسی اینے بے گھر ہوو گے،
اینے بیکار تے بے زر ہو جاؤ گے کہ موت نو ترجیح دیو گے زندگی تے. اللہ اکبر. تو قاضی صاحب دے سامنے جس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا جناب میں کوئی ذاتی مفاد واسطے پرنالا نہیں اکھاڑیا، اے نمازیاں دی شکایت سی، آندے جاندے لوگاں تے اس پرنالے دے پانی دے چھینٹے گردے سن، تو میں تو جو مناسب سمجھا کہ لوگاں دی بہتری ایسا کیتا ہے. تو قاضی صاحب کہنے لگے عباس تانوں کی اعتراض ہے، گل تے ٹھیک ہے امیر المومنین دی. انہوں نے کڑکی جواب دیتا ہے قاضی صاحب اصل بات یہ کہ جدو یہ میرا مکان مکمل ہویا سی، یہ تعمیر مکمل ہوئی سی، اے پرنالا جیڑا انہوں نے اتاریا ہے میرے نبی سونے نے اپنے دستے مبارک نہ لگایا سی. عمر دی کی ضرورت ہے جس پرنالے نو کائنات دا سردار اپنے مبارک ہتھاں نہ لگائے، اے کون نے اکھیڑنے والا. اللہ اکبر. قاضی صاحب بھی سر سٹ گئے، وقت دے حکمران بھی سر سٹ گئے کہ دعویٰ تو سچا ہے. قاضی صاحب نے پھر آرڈر کی جاری فرمایا، عدالت دا فیصلہ سنو. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ جناب اے ہون میں اے نہیں کہاں گا کہ عباس تسی پرنالا لگا دیو، میں اے کہاں گا کہ عباس نیچے کھڑے ہون گے، امیر المومنین نیچے کھڑے ہون گے اور عباس انہاں دے کندھیاں تے چڑھ کے اپنے ہاتھ نال پرنالا لان. اللہ اکبر. ہن تھلے کھلوتا حاکم سارے زمانے دا. اللہ اکبر. ہن تھلے کھلوتا حاکم سارے زمانے دا، موڈے تے چڑھیا چاچا نبی ربانے دا. اوے موڈے تے چڑھیا چاچا نبی ربانے دا، ہتھیں پرنالا لاوے مکان سہانے دا. اے مردی مثال کدرے نہیں ہو کے فارغ شاہ عباس فرماندا، ملیا انصاف مینوں جو دل چاہندا. ہو کے تا فارغ شاہ عباس فرماندا، ملیا انصاف مینوں جو دل چاہندا. ہن میں سارا مکان مسجد نظر کرامدا. اللہ اکبر. ہن میں سارا مکان مسجد نظر کرامدا، کر لو شامل چائیں چائیں. مجھے انصاف مل گیا، ذرا مسجد دی توسیع کرو، میرا مکان شامل کرو. اوے ویکھو صحابہ دیاں جان نثاریاں، مال تے جانا کیویں دین تو واریاں. پا گئے نے رب کولوں اے عظمتاں پاریاں، پہنچ گئے نے جنت والی جائیں. ادا نام اسلام، اے انصاف دا مذہب ہے. غلام نو بھی انصاف ملے، کمزور نو بھی انصاف ملے. اے نہیں کہ طاقتور دے حق وچ فیصلے ہون. اللہ اکبر. شاہ مراد ایک بادشاہ ہویا ہے بڑا معروف تاریخ دے اندر. انہیں کیا میں چاہنا ایک خوبصورت مسجد تعمیر کیتی جائے. بڑا عرصہ لگیا اور میں تانوں دسی جاواں کہ شاہ مراد دے نام تے حرم دا ایک دروازہ ہے. جڑے لوگ عمرہ کر کے آئے نے میں انہوں نے محلے وقوع دسنا چاہنا کس مقام تے وہ دروازہ ہے. جدو تسی صفا تو
مروا وال جاؤ گے سب تو آخری دروازہ مروا دے اس طرف اے شاہ مراد بابے شاہ مراد ہون بھی جا کے پڑھ لو اے اس بادشاہ دے نام دے. تو جس وقت مسجد تیار ہو گئی اللہ اکبر بادشاہ نے دعوت دیتی کہ جناب مسجد تیار ہے. معمار کہنے لگا آ کے دیکھ لو. انہوں نے آ کے مسجد دیکھی. بادشاہ خوش نہیں ہویا کہنے لگا میری مرضی دے مطابق نہیں بنی جی میں چاہتا سا. حکم جاری کیتا معمار تے دوویں ہاتھ کٹ دیو. معمار دے ہاتھ قلم کر دیتے. اس نے عدالتی دعویٰ بادشاہ دے خلاف کر دیتا ہے کہ جناب میں نے ساری زندگی واسطے معذور کر دیتا گیا ہے. میں غریب آدمی ہوں میرے ہاتھ کٹے گئے میں ہوں کچھ نہیں کر سکتا میں نے انصاف چاہیے. قاضی صاحب نے بادشاہ دے خلاف سمن جاری کرتے فلاں تاریخ نو جناب حاضر ہو وہ تواڈے خلاف دعویٰ ہے. وہ دن آیا موعودہ بادشاہ بھی پہنچ گیا مدعی مزدور اور معمار بھی پہنچ گئے. قاضی صاحب نے پوچھا جناب تساں دے ہاتھ کیوں قلم کیتے نے؟ بادشاہ کہنے لگا شاہ مراد جناب انہاں میری مرضی دی مسجد نہیں بنائی. تو مقصد ایک ہی ہے کہ مرضی دی مسجد نہیں بنی تو اس بیچارے دے ہاتھ کٹ دیو. یہ تو ظلم ہے. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. قرآن کا فیصلہ یہ ہے جان بدلے جان دے اکھ بدلے اکھ دے نک بدلے نک دے کان بدلے کان دے دند بدلے دند دے زخم دے بدلے زخم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب. عقل والو تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ قصاص دو. لہذا بادشاہ سلامت تواڈے ہاتھ کٹے جانے. اللہ دا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تانوں عدل دا انصاف دا اور احسان دا حکم دیندا ہے. بادشاہ نے جدو یہ گل سنی رنگ شاہ از حیبت قرآن پرید. جدو اللہ دے قرآن دا فیصلہ بادشاہ نے سنیا رنگ اڑ گیا. رنگ شاہ از حیبت قرآن پرید. پیش قاضی چو خطا کاراں رسید. مجرمہ دی طرح قاضی دی سامنے کھڑا ہے بادشاہ اور اپنے دوویں ہاتھ اٹھا کے قاضی دے سامنے رکھ دیتے کہ جناب جی قرآن دا فیصلہ ہے تے اس قرآن تو میرے ہاتھ کی میری جان بھی قربان ہے. اے میرے ہاتھ نے قلم کرو جی اللہ دا حکم ہے. اللہ ادھر جلاد کھڑا ہے قاضی صاحب دے حکم دا منتظر ہے. مدعی راہ سبحان اللہ کتنی پیاری تاریخ ہے اسلام دی. مدعی راہ تاب خاموشی نماند آیا اے بالعدل والاحسان خان. قاضی صاحب نے حکم دیتا جلاد نو فوراً بادشاہ دے ہاتھ قلم کر دیو. جلاد نے میان وچوں تلوار نکالیے. اس تو پہلے کہ وہ ہاتھ قلم کرے مدعی بول اٹھیا ہے. مدعی کہندا قاضی صاحب بس کرو مینوں انصاف مل گیا ہے. اللہ دے قرآن دی جڑی ہے تساں پڑھیے وہ اس طرح ہے ان اللہ یامر
بالعدل والاحسان. اللہ دو چیزاں دا حکم دیندا ہے، عدل دا تے احسان دا. عدل تساں کر دیتا ہے، عدل تساں کیتا ہے، ہن میری واری ہے، احسان میں کرنا ہے. میں بادشاہ نو معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اے جی اسلام دی عدالت. ایک بندہ کھجور تے چڑھیا ہے، مدینے دا واقعہ ہے، اپنی کھجور تے چڑھیا ہے، پھل پکا ہوا ہے اتارن واسطے، اور ایک تھلے میں آ کے بہ گیا، جیڑی کھجور گرتی ہے وہ پھڑ کے کھا لو. اوپر والے دا پاؤں پھسلیا، وہ نیچے آ گریا تے گریا اے دے اتے، این اے دے اتے گرے. ایڈا وٹا بھی ضرب لگتی ہے. یہ تو بندہ سی، انہوں خیر ہڈی فریکچر نہیں ہوئی، کوئی جانی نقصان ہویا، البتہ ضرباں بہت لگیاں، سٹاں گجیاں. انہیں جا کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق دے کے دعویٰ دائر کر دیتا کہ جناب اے ویکھو میرا کی حال ہے، تھان تھان تو پیڑا ہو رہی ہیں، اے میرے اتے گرے کھجور تو مینوں انصاف چاہیے. آپ نے کھجور والے نے بھی بلا لیا، بیان دعا دے سنے. ہو سکیا امیر المومنین میں کچھ جان کے ڈگا، اپنی کھجور تے چڑھیا، کسی اور دی نہیں، پھل اتارن دی نیت نال. یہ آ کے تھلے بہ گیا تے کھجوراں چن چن کے کھا رہا جی اتوں گرتی ہے. میں انہوں کو سدیا، میں انہوں بلایا نہیں، یہ خدا ہے، اور کھجوراں چن چن کے کھا رہا. میرا پاؤں اتفاق نال پھسل گیا ہے، میں نیچے گریا، یہ تھلے بیٹھا ہے سی، میں ایدے تے آ گریا. اللہ دا شکر ہے جانو میں بھی بچ گیا، یہ بھی بچ گیا، ہڈی بھی فریکچر کوئی نہیں ہوئی. یہ تو ایک اتفاقی حادثہ ہے، میرا کی قصور. آپ نے کیا اس بدئی نو گل تے ٹھیک ہے، ہن تو کی چاہنا؟ آندا جی مینوں انصاف چاہیے، مینوں بڑی تکلیف ہو رہی. اچھا تیرے انصاف چاہیے، پھر میں حکم کرنا کہ تو اس طرح کر، تو کھجور تے چڑھ. اے جتھے بیٹھا سی اوتھے تو بیٹھ. اللہ اے بیٹھے گا تو اوپر چڑھے گا، جویں تیرے تے گریا سی تو اے تے گر. آندا اچھا اگے بچ گیا سے تہاڈی صلاح ہن بچا بھی نہ. میں معاف کیتا. اے تے کوئی معاف کرنے والی گل نہیں نا. اللہ اکبر. اللہ معافی نو پسند کردا ہے اور حکم دیندا ہے معاف کرو. طاقت ہون دے باوجود، انتقام لینے کے باوجود، بدلہ لینے کے باوجود، طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، پھر معاف کرے. مزہ تو تب ہے. بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیتا جائے، درگزر کیتا جائے. بھئی بادشاہ کھانا کھا رہا ہے، کھا نہیں رہا جے کھانا آ رہا ہے دسترخوان. غلام لے کے آ رہا ہے، سالن لے کے آیا، پیالہ بھریا ہے، وہ بیچارے دا پیر پھسلیا تھوڑا جہا، اور کچھ سالن اچھل کے بادشاہ دے شاہی لباس تے گریا. انہیں امدن نہیں ایسا کیتا. بادشاہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا، غصہ بھری نگاہوں سے. غلام سمجھیا ہن میری خیر نہیں، میرے قتل دا حکم ہو جانا ہے. انہیں سارا پیالہ سالن دا بادشاہ دے لوٹ دیتا. بادشاہ اور حیران، ایک ہی حماقت ہے. وہ چلو پہلے تو تھوڑا جا تیرا پیر پھسلیا، تھوڑا جا سالن میرے شاہی لباس تے گریا ہے، ہوں تو جان بوجھ کے عمدن یہ سارا سالن میرے اتنے پلٹ دیتا ہے. اوے غلامہ ہوئے تیری عقل ٹھیک ہے بے وقوفا، یہ کی حرکت کیتی ہے؟ وہ کہندا حضور جو کیتا ہے صحیح کیتا ہے. بادشاہ ہور غصہ ہے، صحیح کیتا ہے، بڑا بے ادب اور گستاخ ہے تو. کہندا جناب تھوڑا جا ٹھنڈے ہو تو میری گل سن لو.
بادشاہ کہتا ہاں دس کی گل انہوں نے پہلا تو اتفاق نال گریا سی تے مینوں پتا سی اینی کو حرکت نال ہی بادشاہ سلامت نے حکم دے دینا میرے قتل دا تسا آرڈر دے دینا سی میرا سر قلم ہو جاندہ لیکن بدنامی تہاڈی ہونی سی لوکاں وچ دنیا جہان نے کہنا سی کڈا ظالم بادشاہ کی ہویا جی تھوڑا بہتا سالن گر گیا سی تو چاہیے سی درگزر کردہ انہیں غلام ہی قتل کرا دیتا ہے میں اس واسطے سارا سالن لدیا ہے میرے آقا تواڈے تے الزام کوئی نہ آئے جیڑا بھی سنے گا ہن واقعے گئے اس غلام دا اے ہوئی علاج سی کہ دا سر قلم کیتا جائے انہیں ایسا کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے بادشاہ وہ دی معاملہ فہمی وہ دی دانائی سن کے کہندہ ہے جا میں تینوں معاف کر دیتا اللہ اکبر بھئی اسی طرح دا واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ہوگا جدو اینا دے سالن تھوڑا جا گریا تو آپ نے غصے دیئے نگاہ نال دیکھیا غلام بڑا سیانہ سی ہے غلام تسی تو نہیں نا غلام بولو نا نہیں میں بلانا ہے تو غلام تو نہیں کسے دے پھر بولو آزاد ہو نا میں بھی تسی بھی آزاد ہے نا اسی تو نہیں نا غلام کسے بندے دے ایک ہی کہتا ہے غلام بڑا سمجھدار غلام ہے قرآن نو جانتا ہے کی کہتا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ الَّذِينَ شُرُطُ ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ جڑے لوگ تنگی ترشی دے ویلے بھی خرچ کر دینے صحت دی حالت وچ بھی اللہ دے راہ وچ مال خرچ کر دینے والکاظمین الغیظ تے غصے نو پی جاندے نے والعافین عن الناس تے لوکاں نو معاف کر دیندے نے اللہ اکبر اتنی آیت پڑھی انہوں پتا سی مومن دا علاج اللہ دا قرآن ہے کان وقافن اند کتاب اللہ سیدنا عمر فاروق دی تعریف ائمہ حدیث نے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اتنے سخت مزاج ہون دے باوجود جنہوں قرآن دی آیت پڑھی جاندی آپ اتھی رک جاتے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوکاں دے معاملات دیکھو تے اہل ایمان دے رویے ویکھو کیویں قرآنی رنگ چڑھیا ہویا ہے اللہ فرماتے نے اے میرے بندیاں دی صفتے او غصہ پی جاندے نے جدو اے لفظ سنے کہ آکھیا جا تینوں معاف کیتا اور پھر انہیں اگے پڑھیا والعافین عن الناس وہ لوکاں دیاں غلطیاں معاف کر دیندے نے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول نے کیا اے نہیں کہ میں تینوں معاف کیتا فرمایا جا میں تینوں آزاد کیتا آزادی دا پروانہ دے دیتا ہے یہ ہے قرآن دی عملی تفسیر صحابہ کرام دی زندگی اور چہار دانگ عالم دے اندر عمر دیاں تمہ پہیاں نے انگریز کہتا ہے اگر عمر جیسا خلیفہ چند سال ہور خلافت کردہ دنیا تے اسلام تو سوا دوسرا کوئی مذہب نہ ہوتا اللہ اکبر کچھ ایسی ایجادات نے جو سیدنا عمر فاروق نے کی تھی
پولیس دا محکمہ انہاں قائم کیا، ڈاک دا محکمہ انہاں قائم کیتا ہے، مسافراں واسطے سرائے تعمیر کیتیاں، چوکیاں بنوائیاں، 900 جامع مسجد بنوائیے، نئے شہر آباد کیتے، کوفہ، بصرہ، مردم شماری کرائی کہ پتہ چلے مملکت اسلامیہ میں رہنے والے افراد دی تعداد کتنی، زمین دی پیمائش کروائی آپ نے، نہراں کھدوائیاں، چھونیاں تعمیر کیتیاں، اور سب تو بڑا کام یہ کیتا ہے کہ اسلامی سن ہجری دا اجرا کیتا ہے۔ جس وقت خط لکھے جاندے باہر تو اس وقت ضرورت سی تاریخ کیڑی ڈالنی، مہر لگانی ہے، اس وقت آپ نے مشاورت کی تھی، اور کیا بھی اساں غیران دا، غیر مسلمان دا، کافران دا سن استعمال نہیں کرنا، ساڈا دین سب تو بہتر بھی ہے، اکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اس واسطے ساڈے نبی نبیاں دے سردار نے، ساڈا قرآن تمام آسمانی کتاباں تو افضل ہے، اساں اپنا سن چلانا ہے۔ مشاورت ہوئی، کسی نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو سن چلایا جائے، کسی نے کیا نہیں آپ دی ہجرت تو سن دا آغاز کیتا جائے، تو سن ہجری دا آغاز بال اتفاق مشاورت تو بعد سیدنا عمر فاروق نے کیتا ہے۔ جان دیو اج کی تاریخ ہے؟ تو انہوں تے عیسائیاں دا سن ہوندا ہے شمسی سال دا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، اسلامی مہینے دے آدھے ہی نہیں۔ اج یکم ربیع الاول 1443 ہجری ہے، یعنی اینج سمجھ لاؤ کہ میرے نبی سونے دی ہجرت دے واقعے نو 1400 سال تو اتے 43 سال جا رہا ہے جی، اور 43 سال دا تیجا مہینہ، تیجے مہینے دی آج پہلی تاریخ، یعنی یکم ربیع الاول، اے آقا نامدار، سید کائنات، فخر موجودات، محبوب خدا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، محبوب رب العلا، خواجہ دو سرا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے چاہی دا تسی ایس جمعے پر کچھ جیاں بیبیاں بھی تو نہیں ہیں، بوئے تے آئی جان بنو کڑی دے کان، چاہی دا ایسی کہ ایس جمعے تو آغاز ہوندہ۔ بہرحال انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو قبل آپ دے بارے بشارتاں، پیشین گوئیاں، پیغمبرہ دیاں دعاواں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے آپ دی شہرت دے ڈنکے، چرچے، تذکرے کس طرح کائنات ہو رہے نے، جمیں کوئی عظیم ہستی ہوندی ہے تے کمیں بے قرار ہو کے لوگ اڈیکاں لا کے بیٹھے ہوندے نے، کائنات کس طرح منتظر ہے، اس واسطے کہ آپ منتظر نبیاں نے، آپ مخدوم عرشیاں فرشیاں نے، آپ سرور سروران نے، آپ خواجہ خواجگاہ نے، آپ سید مرسلان نے، آپ سرور نبیاں نے، آپ رحمت عالمیہ نے، آپ شفیع مذنباں نے، آپ دوائے درد دورہ نے، آپ نازش کائنات نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الف مرتن بعدد کل ذرتن۔ انشاءاللہ ولادت تو پہلے دے حالات، ولادت دے حالات تفصیل نہ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔
اور امید ہے آندے جمعے تو پہلے اشتہار بھی چھپ جائے گا انشاءاللہ. تو دل جمی نہ لانا، سننا، پہلے تشریف لانا. جو پہلے آتا ہے وہ پہلے حاصل کرتا ہے. اس واسطے شروع تو گل سنی ہوئے تو پھر مزہ آتا ہے آخر تک. تو جی کچھ بات نکل جائے تو پھر وہ تسلسل دلچسپی دا نہیں رہتا. اس واسطے احباب وقت نال تشریف لیاؤ اور جمعے دی فضیلت دا ثواب بھی زیادہ حاصل کرن اور محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات مبارکہ دے بارے بھی آگاہی حاصل کرن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چودھری فیض احمد گجر صاحب مرحوم کی اہلیہ محترمہ یعنی چودھری بابو منیر احمد گجر جو کہ ہماری مسلم مسجد کی انجمن کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا آج جمعہ کے دن رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے. بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے بھائی چودھری بابو منیر احمد صاحب دی والدہ محترمہ دی انتقال تے جس صدمے جہاں غسل بچوں گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا ایک صدمہ عظیمہ ہے والدہ کا انتقال. والدہ سایہ رحمت و شفقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے والدین کا سایہ رحمت انہوں نے قائم و قائم رکھے اور جنہوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ انہوں نے مرحوم والدین میرے والدین کے سمیت مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، کروٹ اللہ راحت عطا کرے. تو میری دعا ہے کہ چودھری بابو منیر احمد گجر صاحب دی والدہ محترمہ دی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، انہوں دی قبر نور ایمان نال منور فرمائے. اور بابو منیر احمد صاحب اور انہوں نے جملہ اہل خانہ پسمانے دلان کو اللہ تعالیٰ صبر جلیل دی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک انشاءاللہ نماز جمعہ تو بعد 2:30 بجے قبرستان کلان کے اندر مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کر. دوسرا بھی اسی طرح کا اعلان ہے ساری جماعت دے یعنی شعبہ حفظ القرآن دے مدرس اعلیٰ یعنی مسلم مسجد کے اندر جو بچیاں کا شعبہ حفظ القرآن ہے اس دے مدرس اعلیٰ میری مراد قاری محمد عظیم ربانی حافظہ اللہ اور مولانا محمد رفیق سلفی حافظہ اللہ، ان دونوں دے برادر اکبر یعنی بڑے بھائی محمد سلیم صاحب جنہ دی بیٹی دا رضائے الہی نال انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ مرحومہ دی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، تمام لغزشاں خطامات درگزر فرمائے اور انہوں نے جملہ لوائقین دے اور پسماندگان دے اس صدمے دے وقت دے اندر اللہ انہوں نے صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنے بھی مرحومین مرحومات فوت شدگان مومنین و مومنات نے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. برادر مقصود احمد صاحب جو ساری مسلم مسجد کے خادم نے انہوں کی خالہ محترمہ بیمار نے اللہ تعالیٰ محترمہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک رکایا جی میرا بھائی سعودی عرب میں 10 سال تو دکان کر رہا سی، کام بڑا اچھا سی، اچانک کفیل نے دکان والی جگہ سیل کر دیتی. ہوں اللہ کو دعا کرو
اس تو بھی بہتر اللہ دکان عطا فرمائے اور کاروبار برکت عطا فرمائے، آمین۔ یہ زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی تنگی، کبھی خوشحالی، کبھی دور آ رہی ہے، کبھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے بیٹے یا بھائی نے جنہوں نے اللہ انہوں نے کاروبار خصوصی برکت نازل فرمایا۔ وہ کفیل تے سعودیہ دا سی، ساڈا اصل کفیل تے اللہ کی ذات ہے جو رب العالمین ہے، انہوں ساڈیاں فکراں نے، روزی تے انہیں دینی ہے، وہ تے کافراں بھی دیندا ہے، منکراں بھی دیندا ہے، اسی تو منن والے ہاں۔ روزی کے بارے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بندے کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے انشاءاللہ کھول دیتا ہے۔ اللہ ساری روزیاں کو کشادہ فرمائے اور سارے کاروبار میں برکت نازل فرمائے۔ ایک رکایت یہ ہے کہ انہوں نے خواہش ہے کہ اللہ نے بچیاں دیندار بنائے، آمین، انہوں نے نیک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، حافظ قرآن بنائے، تے ماں باپ کو اسلامی خطوط کے مطابق انہوں کی پرورش کرنے، تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تم تربیت نہیں اسلامی کرو گے تو بچے کے ہوتے یہ توقعات نہ رکھو کہ وہ دیندار بنے گا، حافظ قرآن بنے گا۔ پہلے دین کا رنگ چڑھاؤ، تربیت اسلام کی دیو، اور پھر امید رکھو، پھر توقعات رکھو۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچے دیندار بنائے۔ کل مورخہ 9 اکتوبر بروز ہفتہ شیر پنجاب والے دے گھر خواتین کا تبلیغی اصلاحی پروگرام ہو رہا ہے۔ تمام خواتین کو شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح